کہ اصل نام کیا ہے آپ کا؟ میرے پرانے فالوورس کو پتا ہے کہ میرا کیا نام ہے، لیکن میں نئے والوں کو نا اپنا ایک ہنٹ دے سکتی ہوں. اور مجھے فٹ بال بہت پسند ہے، میں کھیل بھی سکتی ہوں. منی از ہیپینس. آئی مین اٹ. منی از ہیپینس. او مائی گاڈ. What is this? I have a plate in my bag. آج میں اپنی ایک فیلو بلاگر سے مل رہی تھی. میں نے کہا یار وداؤٹ لپسٹک تھوڑی نا اپنی شکل دکھاؤں گی. ہاں پورا دن بیٹھ کے اپنی ریلس دیکھتی ہوں میں. تو آپ اپنے گھر میں لاڈلی ہیں؟ آئی ایم ڈیفینیٹلی ناٹ بیکاز آئی ایم اے مڈل چائلڈ. اچھا، آپ کو کوئی فیوریٹ سیلیبریٹی ہو؟ فیوریٹ سیلیبریٹی ہیں مطلب جن کو میں تھوڑی انسپائرڈ ہوں ان سے. اور ضرور مجھے پتا ہے کہ اس وقت سب سوچ رہے ہوں گے کوئی اسکالر ہے. ایسا نہیں ہے. دیر از اینی ٹیچر واچنگ. یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں. پلیز مت کرو اپنے بچوں کے ساتھ. ان کی پوری سیلف رسپیکٹ، ان کی کانفیڈنس سب گر جائے گا. 450 دے کے میں نے یہاں کافی پی ہے، ٹھیک ہے. میں نے پیسے پورے کرنے ہیں، میری پکچرز اچھی لو. اور اس سے جتنے آپ کے پاکٹ منی میں پیسے ہیں اس کے حساب سے آپ ابایا حجاب کریں. میرا دل دھڑک رہا تھا بھائی، میں ریئل بتاؤں گی. اور اب آئی ایم سو کام. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اب میں تو میری تو ہے کہ یار بار بار کرنا ہے. بہت مزہ آیا. اینڈ ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فیو آف مائی فالوورز جنہوں نے مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے. السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید ہمارے پوڈ کاسٹ چینل دا کورڈ مائک کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں. یہ پوڈ کاسٹ اسپیشلی حجابیز اور نقابیز کے لیے بنایا گیا ہے. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کو حجابی اور نقابی کمیونٹی میں تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں. جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں وہ ہیں کویت میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ کویت میم؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. پہلے تو آپ شارٹس اپنا انٹروڈکشن دے دیں اور یہ بتا دیں کہ جو آپ نے اپنا یوزر نیم رکھا ہے وہ کس بنا پہ رکھا ہے. لائک آپ کو پسند تھا یا کیوں رکھا آپ نے؟ اوکے. اچھا، سو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف بی ایس اینڈ ساتھ ساتھ یہ میری جو انسٹاگرام پہ ایک بلاگنگ والا جو ہے وہ ایک ہابی ہے. پہلے ہابی تھی، اب تھوڑا بہت پروفیشن میں بھی یہ اسٹارٹ ہو گیا ہے آنا. اور اس کے علاوہ کویت میم کے پیچھے ایک فنی سی اسٹوری ہے جو کہ ایک فنی نہیں لگتا سب کو یہ نام، لیکن اس کے پیچھے ایسا تھا. پہلا میرا کوئی اور نام تھا یوزر نیم. دین آئی ہیڈ ٹو چینج اٹ بیکاز آئی ہیڈ مائی نیم ان اٹ اینڈ آئی ڈڈنٹ وانٹیڈ مائی نیم ٹو بی آن سوشل میڈیا. پھر میں نے اس کو چینج کرنا چاہا تو پھر میرے جو جتنے فالوورس تھے انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آئی شوڈ چینج اٹ ٹو کویت. اینڈ کویت مینس کیوٹ کا ایک نیا ورژن ہے کویت. میں بہت زیادہ یہ ورڈ بولتی تھی جیسے سویٹ کویت. اب تو بہت ویئرڈ لگتا ہے مجھے، کرنج لگتا ہے اب تو. اور میں اب سم ٹائمس کہتی ہوں یار یہ بڑا عجیب سا میں نے نام رکھا ہوا ہے. لیکن میرے فالوورز نے اس وقت مجھے بولا کہ آپ کویت رکھیں تو میں نے وہ رکھ دیا. اوکے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو حجاب نقاب کرنا اسٹارٹ کیا، لائک آپ اسٹارٹ سے کرتی تھی، آپ نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے یا کسی سے انسپائر ہو کے کیا ہے؟ نہیں، میں نے کسی سے انسپائر ہو کے نہیں کیا. یہ شروع سے تھا. مطلب میرے پیرنٹس نے مجھے میری تربیت ہی ایسے کی. مطلب ہمارے گھرانے میں ایسے ہے کہ شروع سے اسٹارٹ کرواتے ہیں لائک، اور ایسے انفورس نہیں کرتے، بہت بس شروع سے بچپن سے ہی انہوں نے. میں چھوٹی سی تھی، آئی واز لائک 10 years old کے، تو میں نے دوپٹہ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. صرف دوپٹہ، آل دا ٹائم تو نہیں لیکن اکثر ہر وقت میرے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. کرتے آئی تھنک آئی واز ان 10th کلاس تو میں نے جو ہے نقاب اسٹارٹ کیا. اور کرتے اس طرح بس میں کسی سے انسپائر نہیں ہوئی. کوئی میری کوئی جرنی نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ میرے تربیت میں آئی ہے. ماشاء اللہ. اور کچھ رومرز ہیں لائک وہ کہتے ہیں کہ پردے کے لیے فورس کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پردہ کرنے کے لیے فورس کرنا چاہیے؟ آئی تھنک کہ پیرنٹس کو اتنا حق ہے کہ وہ بچی کو سکھائیں کہ پردہ کرو. اور لیکن اس طرح نہیں کہ مطلب فار ایگزامپل ساری زندگی آپ اس کو بے پردہ رکھ رہے ہو، یعنی کہ اس کو دوپٹہ بھی نہیں کروا رہے، اس کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ واٹ از ایکچولی پردہ. بتا بھی نہیں رہے اس کو شروع سے. اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے پردہ. اینڈ دین جب وہ تھوڑی سی جوانی میں آئی ہے اپنی، یا پھر اپنے ایڈلٹ ہوڈ میں آئی ہے، اور ایک دم سے آپ اس کو کہو کہ حجاب نقاب اسٹارٹ کر دو، تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ گڈ. کیونکہ بچی پھر بہت پریشرڈ فیل کرتی ہے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا بھائی، میں کیسے ہی کر سکتی ہوں ایک دم سے. کیونکہ انسان کا نا وہ ایک ہوتا ہے نا فرینڈز میں جو ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں کر رہا آپ ایک دم سے اسٹارٹ کر دو، تو بچی کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو فورس نہیں لیکن سجیسٹ بچوں کو یہ شروع سے ہی کرنا چاہیے جب سے وہ بچے ہیں. ان کو سکھاؤ کہ بھائی یہ کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے اور کرنا ہے. آپ بچوں، آئی تھنک پیرنٹس کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ کرنا ہے آپ نے یہ. دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور میں نے آج کل بہت دیکھا ہے کہ لوگ جو پردہ کرتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پردہ کریں گے تو آپ اپنے اوپر خود ہی لمیٹیشنس لگا لیتے ہیں. آپ یہاں نہیں جا سکتے، آپ انجوائے نہیں کر سکتے، یہ وہ. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ماننا ہے؟
آئی تھنک میں اپنے لیے پھر ایک خود ہی اگزامپل ہوں وہ اس طرح کہ میں پردے میں رہ کے سب کرتی ہوں, میں سب کرتی ہوں. میں پردے میں رہ کے فٹ بال بھی کھیلتی ہوں, میں پردے انسان بالکل کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. سو میں پردے میں رہ کے فٹ بال کرتی ہوں, میں نے اس میں ہارس رائڈنگ بھی کی ہوئی ہے, مطلب سب کرتی ہوں پردے میں رہ کے. لیکن مجھے میری لمٹس پتہ ہیں, آئی نو کہ مجھے کہاں سے کہاں تک کیا میری باؤنڈری ہے, کیا میری لمٹ ہے, اس سے آگے میں نہیں جا سکتی. سو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو, مطلب اتنا سا میں 1% بھی نہیں سمجھتی کہ یہ ریسٹرکشن ہے, بلکہ جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں دے نو کہ دس از لٹرلی اے پاور, دس لٹرلی از سم تھنگ that you feel very very powerful and safe in hijab. So کہیں سے بھی بس کچھ لوگوں کی ایسی مینٹیلٹی بن گئی ہوئی ہے نا کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے کچھ بھی. ایگزیکٹلی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں لائک وہ کرنا چاہتے ہیں بٹ لوگوں کی باتیں سن کے ان کے مائنڈ میں ایک چیز پک گئی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے, ہم کریں گے, لوگ ہمیں یہ کہیں گے, لوگ ہمیں یہ کہیں گے. ہاں, تو آپ ان کو کیا کرنا چاہیں گے؟ لائک اگر وہ پردہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر میں ہوں, اب میں نہیں کرتی, لائک مجھے لوگ کہیں گے کہ آپ نہیں کر, تم ایسی لگو گی, تم یہ تم وہ, تو آپ کیا مطلب کیسے آپ اس کو انسپائر کریں گے کہ وہ اسٹارٹ کر دیں؟ پہلے تو لڑکی کو نا, ہر عورت کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ میرا فرض ہے. بالکل. اور یہ چیز ماننی پڑے گی ہمیں کہ یہ ہمارا فرض ہے. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ کرنی ہے, یہ چیز ہم پہ فرض ہے, پہلا فرض ہے ہمارا پہ. پہلے تو اس کو آپ فرض سمجھ کے کرو, لیکن جب آپ فرض سمجھ کے کر رہے ہو تو بوجھ نہ سمجھو اس کو. اپنے آپ کو میں نے دیکھا ہے, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لڑکیاں پردہ اسٹارٹ کرتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک دم اتنا زیادہ ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں, بس اب تو بالکل ہاتھ بھی نہیں دکھنے, آنکھیں تو بند, بالکل ایک دم ایسے نہ اسٹارٹ کریں. یو شوڈ اسٹارٹ وتھ سم تھنگ لٹل اینڈ آہستہ آہستہ اسٹارٹ کریں گی, اور اپنے آپ کو ایسے ڈریس اپ کریں کہ آپ اپنے آپ کو خود اچھی لگیں. بالکل. پھر جب آپ اپنے آپ کو اچھا لگنے دیکھیں گے کہ میں اچھی لگ رہی ہوں, تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس چیز میں کسی کو بھی پریشان ہونا چاہیے. جو اسٹارٹ کرتی ہیں لائک ان کو فیملی میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بڑی پردہ دار آ گئی ہے, یہ وہ پہلے نہیں پتا تھا. ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, میں نے بہت بہت نوٹ کیا یہ بات کہ آئی تھنک جو لڑکیاں جن کو شروع سے سکھایا جاتا ہے, جیسے میں, جن کو شروع سے سکھایا جاتا ہے ان کے لیے تو آسان ہوتا ہے, لیکن جن کو نہیں سکھایا ہوتا ہے اور وہ ان سب ریسٹرکشنس کے بعد جب اب آیا اسٹارٹ کرتی ہیں, نقاب اسٹارٹ کرتی ہیں, پردہ, اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے ان کو ہم سے بھی کئی زیادہ ثواب دیں گے, کیونکہ وہ کچھ ایسا کر رہی ہیں جو کہ آئی تھنک ہم بھی نہیں کر رہے. تو دیٹس اے پلس پوائنٹ فار دیم. چلیں مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ سوشل ججمنٹ ایگزسٹ نہ کرے تو وڈ یو کنسیڈر ٹو ٹیک اٹ آف اور ناٹ؟ او مائی گاڈ, نیور. میں مر جاؤں میں پردہ نہ اتاروں, میں کبھی نہ اتاروں. دس از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک از مائی آئیڈینٹی. میں پردے کے علاوہ کچھ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم نتھنگ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سوچتے ہوں گے نا کہ آپ ایسی ہیں, لائک آپ میں ایٹیٹیوڈ ہے, روڈ ہیں آپ, تو کوئی آپ کو لائیو ایسے ملا ہو, اس نے کہا ہو کہ نہیں آپ کو تو جیسے ہم نے دیکھا تھا آپ تو ویسے نہیں ہے جیسے سوچا تھا ہم نے؟ ٹو مچ. میرے یونیورسٹی میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں آل وومن یونیورسٹی ہے, تو الحمد للہ مجھے ہر دن کوئی ایک لڑکی ضرور ملتی ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک دن ہی 2 لڑکیاں ملی تھیں, اور جو پہلی والی مجھے ملی اس نے تو مجھے جو ہی دیکھا, میں نے اس سے کافی کیجولی اس سے بات کی, تو وہ اینڈ پہ اس نے مجھے یہ بات بولی کہ آپ تو مجھے لگ رہا تھا انفلوئنسر ہیں, آپ تو پتہ نہیں کیسے مجھ سے بات کی, آپ تو بہت کیجول تھی. تو میرے نام سے یہ ہے کہ میں کیجول رہتی ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں کیسے ایٹیٹیوڈ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خود سے ہی آپ کو جج کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہوگا. اور یس ایگزیکٹلی. اور اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ پردے والی لڑکیاں روڈ ہوں گی. اب نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, تو آئی تھنک ایک دم جج نہیں کرنا چاہیے. میں بھی آپ لائک آپ فین سے ملتی ہوں گی, آپ کو بہت زیادہ فینس ملتے ہوں گے, تو کوئی ایسا کریزی سا مومنٹ جس فین سے آپ کو مل کے لگا ہو کہ یہ وہی بندی ہے جس نے میرا دل خوش کر دیا؟ یس ون. اچھا, میں ملی تھی فرسٹ ٹائم اپنے فینس نہیں, میری بہنیں کہوں گی, مطلب سب, میں گئی تھی اسلامک یونیورسٹی, آئی تھنک پچھلا سال تھا 2023 تھا, تو وہاں پر میں فرسٹ ٹائم ہی ملی تھی کلیکٹیولی بہت ساری لڑکیوں سے. تو وہاں پر ایک لڑکی آئی تھی جو کہ مجھے کافی عرصے سے فالو کر رہی ہے, تو نام نہیں لوں گی, لیکن مجھے پتہ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ دیکھ رہی ہے, وہ سب سے پہلے کلک کرے گی میری ویڈیو کو, آئی ڈیفینیٹلی نو, اور مجھے پتہ وہ دیکھ رہی ہے. شی از سو سویٹ کہ جس دن میں آئی تھی اس نے اپنی کلاسز چھوڑ کر وہ میرے ساتھ رہی ہے, مجھے اس نے پورا ٹائم اکمپنی کیا, اور شی واز لٹرلی کرائنگ ابھی. اور وہ اکثر جب بھی مجھے وائس نوٹس کرتی ہے, اور اتنی زیادہ انسپائرڈ ہے کہ وہ اپنے وائس نوٹس میں رونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے میں تھوڑا ہو جاتی ہوں کہ یار am I worth it for this. تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی بھی ہے, اور اس نے مجھے بہت امپاور کی ہے. آئی مین اٹ, آئی نو یو واچنگ. تھینک یو سو مچ.
آپ تو اس دن دل جیسے وہ نہیں تھا گارڈن ہو گیا ہوگا, سیلیبریٹی والی فیل آتی ہے. پہلا بار بھی تھا اور یہ تھا کہ اس نے اتنا اچھا مجھے ریئیکشن دیا تو میں کہی تھی بھائی دل گارڈن ہو گیا. اور جو کچھ نیو لڑکیاں ہیں, مطلب سمجھیں آپ بگنرز ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی؟ اچھا, میں ان کو یہ میسج دوں گی کہ اپنے اوپر اتنا ہارش نہ ہو پلیز. اپنے آپ کو ایک دم سے نا ایک دم ہی ابائے نقاب حجاب, مجھے بہت لڑکیوں کے میسج آتے ہیں ہم کیسے اسٹارٹ کریں, کیا کریں, کس طرح کریں. اگر آپ صرف ابھی حجاب نہیں کرتی, صرف اگر یو جسٹ ویئرنگ اے سمپل ڈریس ایوری ڈے اینڈ یو ٹیکنگ دوپٹہ آن یور شولڈرس, اس طرح کا اگر ابھی آپ کا ڈریس اپ ہے, ابھی آپ صرف حجاب سے اسٹارٹ کریں, جسٹ حجاب. ڈونٹ گو ود ایوری تھنگ آل ٹوگیدر. آرام سے اسٹارٹ کریں اور سمپل چیزیں پہنیں. اور یس, ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ لوگوں کو لگتا نہیں اور ہے بھی آئی تھنک کہ جو ابائے کے جتنے بھی ایسیسریز ہوتی ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو میں کہوں گی کہ ان کو سمپل چیز سے اسٹارٹ کریں اور جگاڑو چیز سے اسٹارٹ کریں. میں آپ کو بتاؤں میرے بہت سارے حجابز اور ابایاز جو ہیں وہ سب اسٹچڈ ہوتے ہیں. I get all of my abayas and accessories stitched from my mother and or any other tailor. میں اتنا نہیں اسپینڈ کرتی اپنے abayas وغیرہ پہ. تو میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی اتنا زیادہ مت کمپلیکیٹ کریں, جگاڑ لگائیں شروع میں تھوڑا بس ایکسپینسو کی طرف نہ جائیں, کیونکہ اگر یہ کریں گے آپ کو کہیں گے یار یہ تو اتنی ایکسپینسو چیز ہے, کیا میں یہ پہنوں. آرام سے اسٹارٹ. پھر فیملی بھی آپ کو نا سپورٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ اس میں یہ ایسے اتنا ایکسپینس آ رہا ہے ہمارا. اچھا, تو کویت آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی سائڈ بزنس بھی کرتی ہیں لائک اسٹڈی کے ساتھ ساتھ؟ اچھا, میرا بزنس تھا لباس ہوا کے نام سے انسٹاگرام پہ, اور پھر میں جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر رہی تھی تو بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ مطلب آئی واز ناٹ ایبل ٹو لائک ٹیک اٹ ود مائی اسٹڈیز, کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل سین ہوتا ہے اس کا. تو میں نے پھر اس کو پاز کیا اینڈ دین میں نے اس کو ریزیوم کرنا ہے ابھی بھی ان شاء اللہ مے بی ان دس ایئر اور مے بی نیکسٹ ایئر ان شاء اللہ وہ دوبارہ ریزیوم ہوگا. اور ہم بہت ہی ایک بمباسٹک, آپ لائک کالج سے پہلے سے آپ بزنس کر رہی ہیں؟ جی میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ 10th کے اینڈ میں, نہیں یس فرسٹ ایئر کے شروع میں یا 10th کے اینڈ میں, آئی ڈونٹ ریمبر صحیح سے 2021 تھا. تو یس میں نے تب اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی وہ ریزیوم ہے ان شاء اللہ بہت سون وہ ایک آنے والا واپس. اچھا, تو کچھ لڑکیاں ہیں لائک وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں بٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے کریں, کہاں سے اسٹارٹ لیں, کیا کچھ کریں, تو آپ ان کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ لائک وہ اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کریں؟ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سوال ہے لیکن اس کو ہم ایزی کر کے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی جو میں نے غلطی کی. ڈونٹ گو ود ٹو مچ انویسٹمنٹ, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ جائے, تھوڑا سا سامان بنائے, اسٹاک بنائے اور اس سے اسٹارٹ کریں. ڈونٹ گو ود لائک ایوری سنگل تھنگ ان یور وارڈروب, لائک اپنے ویئر ہاؤس میں ہر ایک چیز کو نہیں گھسانا. آپ نے شروع میں جو ہے کوئی ایک چیز لانچ کرے لیکن اس کو بہت ہی میں کہتی ہوں کہ محنت کے ساتھ کریں. اچھا سا ڈیزائن, اچھا سا کپڑا اور چیپ. اگر فار ایگزامپل اگر آپ اپنے لوکلس کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دین گو فار چیپ لائک لیس پرائزز وغیرہ. رہی بات کہ وہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو خود سے بنا کر سیل کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ اس کو ریڈی میڈ ابایاز کو سیل کرنا چاہتے ہو. اس طرح ایک ٹپ میں دوں گی, فیصل آباد, لاہور, کراچی وغیرہ میں ریڈی میڈ آپ کو ابایاز مل سکتے ہیں. یو کین گو دیر, ان کے جو ہول سیل کی مارکیٹس ہیں وہاں سے بائی کر کے آپ سیل کر سکتے ہو. اوکے, چلیں تو کویت بہت ہو گئے سیریس کوشچنس, اب تھوڑے فنی کوشچنس کی طرف چلتے ہیں لائک انٹرسٹنگ. ہاں یہ میری چیز ہے. چلیں اب بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ کو ریگریٹ ہوا ہو کہ مجھے اس چیز پہ پیسے نہیں اسپینڈ کرنے چاہیے تھے, لائک کچھ آپ نے لیا ہو. آئی ایم آلویز ایٹنگ. بھائی ابھی میرے پاس 500 روپے ہوتے ہیں میرے ایزی پیسہ میں, اور اس میں سے 499 روپیز میں کھانے پہ لگا رہی ہوتی ہوں, اور میری 1% جو ہے نا وہ 1 روپیہ جو ہوگا نا میں وہ رکھوں گی. بھائی یہ میں سنبھال رہی ہوں, یہ میں اپنی تجوری میں ڈالوں گی. 1 روپے سے کیا ہوگا پتہ نہیں, وہ یہ میرے لیے 20 سوالیہ نشان ہے. مجھے نہیں پتا کیا کروں گی میں اس 1 روپے سے. What were you afraid of as a child? بیسٹ کوشچن. او مائی گاڈ, اسکول میں بڑی حالات ہوئی ہیں میرے ساتھ. اسکول واز دا ورسٹ. آئی تھنک اسکولنگ جو بھی تھی میری پوری 10 سال کی جو زندگی تھی نا وہ میرے لیے ایک عذاب تھا. آئی تھنک کہ وہ اگر اسکپ ہو جائے میری زندگی سے تو وہ میں ایک ہیپیسٹ پرسن ہوں. کچھ شیئر کریں گی لائک اپنے اسکول کی لائف کے بارے میں؟ کچھ ایسا سین ہوا کہ آئی واز ناٹ اے ویری لائک اسٹوڈنٹ, پلس مجھے ڈسلیکسیا بھی ہے.
تو اس ڈسلیکسیا اور نے مجھے بڑا تنگ کیا. اگر آپ نے تارے زمین پہ مووی دیکھی ہے, اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا مجھے ہے, تو اس کی وجہ سے آف کورس ٹیچرز مجھے سمجھ نہیں پاتے تھے, میں ٹیچرس کو سمجھ نہیں پاتی تھی, تو بہت بلنگ ہوئی ہے میرے ساتھ بھائی. آئی ڈونٹ نو اف آئی شوڈ بی ٹیلنگ دیٹ ان فرنٹ آف دا کیمرا, بٹ آئی تھنک ایک میسج بھی دینا چاہوں گی میں, اف دیر از اینی ٹیچر واچنگ, یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں, پلیز مت کرو اپنے بچوں کے ساتھ. ان کی پوری سیلف رسپیکٹ, ان کی کانفیڈنس سب گر جائے گا. ٹرائی ٹو بی ویری انڈرسٹینڈنگ ود یور اسٹوڈنٹس, وہ آپ کو ساری زندگی یاد رکھیں گے پلیز. ہاں کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو لائک اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اوپر سے یہ تھا کہ میں میتھس مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تھی, میرا دماغ گھوم جاتا تھا. سو یا پلیز تھوڑا ہم جیسے بچوں پہ تھوڑا نرم ہو جائیں. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ انگلش, کیونکہ اس میں کریٹیو رائٹنگ ہوتی تھی, اور اگر فار ایگزامپل سبجیکٹ ہے آرٹس کا تو ڈیفینیٹلی وہ. لرن بائی واچنگ اور لرن بائی ڈوئنگ؟ ڈیفینیٹلی ڈوئنگ. آئی ایم اے کریٹیو پرسن. واٹ آئٹم از ورتھ اسپینڈنگ مور منی آن؟ آئی تھنک مور اینڈ مور ڈریسز. جگاڑ لگا سکتے ہو آپ, جگاڑ لگا لو, پیسے کپڑوں پہ زیادہ مت لگاؤ. آئی تھنک. وٹ ڈو یو وش یو لرن سونر؟ خوش رہنا پہلے آ جانا چاہیے تھا مجھے. ہاؤ ڈو یو یوزلی آنسر دا ٹیلی فون؟ السلام علیکم. کبھی ایسا ہوا ہے کسی کی کال آئی اور آپ کا دل نہ ہو کہ میں؟ ہاں, ایک ہیک بتاتی ہوں. او مائی گاڈ, مجھے سارے فرینڈس دیکھیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا میرا سارے راز کھل رہے ہیں آج. میں آپ کو بتاتی ہوں. میں اگر فار ایگزامپل کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے اور وہ اتنی لمبی بات ڈریگ کر رہا ہے کہ بھائی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, تو میں کیا کرتی ہوں, میں اپنا جو ہے اوپن کرتی ہوں اینڈ دین انٹرنیٹ آف کر دیتی ہوں. فار ایگزامپل اف آئی ایم کالنگ دم فرام مائی انٹرنیٹ, مطلب واٹس ایپ, تو میں انٹرنیٹ آف کر دیتی ہوں. اور اگر میں نارمل کال کری تو ایئرپلین پہ لگا دیتی ہوں. ان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں نے کال کاٹی نہیں ہے, مطلب ان کو سمجھ آ جاتی, اوپر لکھا آ جاتا ہے نا کہ ریکنیکٹنگ, تو ان کو لگتا ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ میں نے نہیں کیا. آئی نو آئی ایم سو ٹاکسک فار دیٹ, بٹ اب میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یار بس اب کر دیتے ہیں, لیکن پھر یہ میرے لیے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے ان کو کہنے کا کہ آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ آپ کیسے کرتی ہیں. او مائی گاڈ, آئی ایم ایکسپوزڈ. وٹ آر یو موسٹ لوکنگ فارورڈ؟ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو فار اے بائک. Very soon, inshallah. Okay, finish the phrase. The way to my heart is food. Definitely. Definitely. Okay. کویت, آپ کو کیٹس اچھی لگتی ہیں ڈاگس؟ کیٹس اگر حرام نہ ہوتا اسلام میں تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ ہیو چوزن ڈاگ. One subject you would like to learn more? Arts, drawing. What do you collect most? Pictures. That's what I collect most. What is the last craft you made? میں نے ایک لینڈسکیپ بنایا. What is one of your nickname? وہ بتاؤں گی تو میرا نام ہی پتہ چل جائے گا. اوکے. کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل نام کیا ہے آپ کا. میرے پرانے فالوورس کو پتہ ہے کہ میرا کیا نام ہے, لیکن نئے کو نہیں پتہ, لیکن میں نئے والوں کو نا اپنا ایک ہنٹ دے سکتی ہوں. سو میرا نام جو ہے وہ ایک دال پہ ہے. اب آپ گیس کریں, کوئی ایک دال ہے, اس دال کو اگر الٹا کریں تو میرا نام بن جاتا ہے. آپ بیٹھ کے گیس کریں سارے. لوگ پورا دن آج یہی سوچتے رہیں گے کون سی وہ دال ہے جو. یس. وٹ از یور ہڈن ٹیلنٹ؟ سو مینی ٹیلنٹس. آئی کین سنگ, اور مجھے فٹ بال بہت پسند ہے, میں کھیل بھی سکتی ہوں, بہت اچھا نہیں لیکن یس میں کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ ڈرائنگ, لیکن وہ ہڈن نہیں ہے. تو ہڈن لوگوں کے سامنے صرف ایک ہی وہی ہے, سنگنگ کر سکتی ہوں میں. ایسی کون سی ڈش ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں سب سے اچھی بناتی ہوں؟ انڈا. بس؟ نہیں میں اچھا کھانا بناتی ہوں. آئی تھنک پاستا. اچھا کویت, میں نے سنا تھا کہ آپ اسکیچنگ کرتی تھی پہلے, لائک آپ نے چھوڑ دی ہے, تو کوئی مین ریزن کچھ کیوں آپ نے چھوڑا اس کو؟ اچھا, اسکیچنگ نہیں چھوڑی میں نے. اسکیچنگ میں ایک اسپیسیفک قسم کی ڈرائنگ ہے جو میں نے چھوڑ دی ہے, جیسے کہ انسان کی شکل بنانا, فیچرز فل بنانا میں نے چھوڑ دیا, یعنی کہ پورٹریٹ جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ بنانا چھوڑ دیا, کیونکہ اسلام میں فیچرز نہیں بنا سکتے آپ. تو اس کی وجہ سے میں نے بہت ساری اپنی لائک مور دین 20 جو اسکیچز تھے وہ جلا دیے تھے, کیونکہ اس میں شکل تھی. تو آئی اسٹل ڈرا لائک نان لیونگ تھنگس, اور جو جیسے لینڈسکیپ ہو گئے, فل باڈی اسکیچز بھی بناتی ہوں لیکن وداؤٹ فیچرس. چلیں کچھ انٹرسٹنگ سے کوشچن پوچھتی ہوں, 2-4. شیور. چلیں, ورک اور پلے؟ پلے. منی اور ہیپینس؟ منی از ہیپینس.
I mean it. Money is happiness. Cats or dogs? Cats. Summer or winter? Definitely winters. Morning or evening? Evening. Salty or sweet? Salty. ओके, चलें कवित सब छोड़ें. बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, उनके माइंड में होता है कि जो हिजाबी निकाबी जो गर्ल है उसके बैग में क्या होगा या क्या होना चाहिए. आपके फॉलोअर्स तो मस्त जाना चाहेंगे कि आपके बैग में क्या है. अच्छा, आज बताएंगी. आज मैं अपना बिल्कुल ओरिजिनल वाला बैग नहीं लेके आई हुई, बट स्टिल आई कैन शो यू गाइस. सो ये एक बैग नहीं है, टोट बैग है, क्योंकि मैंने ये आज इसलिए रखा था क्योंकि वी हैड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू. हमने पिकनिक भी की आज, इससे पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी. सो इसलिए मैं ज़्यादा बड़े वाला अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है बैग में. अच्छा, फर्स्ट मेरे पास मेरा ये PTA वाला फ़ोन है जो मैंने पहले अपने पैसों से लिया था और इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो फिर अब मैंने नया फ़ोन लिया है. सो ये अब मेरे पास PTA है और दूसरा नॉन PTA है, तो इसको मैंने रखा होता है हर वक्त मेरे बैग में. आईफोन यूजर्स के पास एक नॉन PTA मस्ट होता है. एग्जैक्टली. और oh my god. What is this? I have a plate in my bag because we were doing a picnic. तो हमें उसके लिए एक प्लेट चाहिए थी, तो मैं घर से ये लेके आई. मैं इतनी सुगड़ नहीं हूँ कि घर में अपनी प्लेट्स लेके घूमूँ, बट यस. अच्छा, उसके अलावा मेरे पास ये पाउच है जो मैंने अपनी ग्लासेस को रखने के लिए हर वक्त होते हैं मेरे बैग में, क्योंकि मैं इस पर मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो मैंने ग्लासेस पहनी है ये कोई फैशन नहीं है, ना ही मुझे धूप लग रही है. ये मैं पर्दे की वजह से करती हूँ, मैं नहीं दिखाती इंस्टाग्राम पे अपनी आंखें. सो या इट्स बिकॉज ऑफ दैट. और उसके बाद सॉरी गाइस, ये मेरी बहन का फ़ोन भी इसमें ही पड़ा हुआ है. और व्हाट डू आई हैव? अच्छा, आई हैव माई वॉलेट जो कि मैं हर वक्त रखती हूँ अपने पास, और ये बेचारा मेरे पास एक ही है, मेरी जान है. अच्छा, इसको ये मैंने रख दिया हुआ है. और एक मास्क. हाँ, ये अक्सर आप देखेंगे बहुत सारी निकाबीज़ के पास ये होता है. और ये इसलिए होता है क्योंकि समटाइम्स आपका निकाब गंदा हो जाता है. जैसे अभी भी मेरा निकाब, कॉफ़ी पी थी मैंने तो ये निकाब गंदा हो गया था, तो ये हम रखते हैं क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो गंदा हो जाता है तो आपको चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए ये भी रखा हुआ है. और इसके बाद मेरी जिंद मेरी जान एक चीज़ दिखाती हूँ जिसके बगैर मैं जा ही नहीं सकती, मैं नहीं जा सकती घर से बाहर. वो है ये मेरे लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस की जो डिब्बी होती है, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको. तो ये मैं इनके बगैर बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं अंधी हूँ. और उसके बाद वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, ये मैंने कभी भी नहीं रखी, बेयरली मैं रखती हूँ अपने पास. लिपस्टिक है एक, लेकिन आज मैं अपनी एक फेलो ब्लॉगर से मिल रही थी. मैंने कहा यार विदाउट लिपस्टिक थोड़ी ना अपनी शक्ल दिखाऊंगी. तो उनको पहली दफ़ा मैंने मिलना था, तो मैंने कहा यार ज़रा आप मुँह शू बना के दिखाएंगे. और ओ माई गॉड, ये चम्मच और कुछ पैसे हैं जो कि मैंने आज पता नहीं वॉलेट से बाहर क्यों निकाल के रखे हुए हैं. और आज मेरे पूरे बैग की छानबीन हो रही है. आई थिंक दैट्स इट. दिस इज़ ऑल आई हैव इन माई बैग. ओके. अच्छा, तो आप बताएं कि आपका वॉलपेपर कौन सा लगा हुआ है? अच्छा, तो मेरा वॉलपेपर, एक मिनट मैं इसकी ब्राइटनेस वाले ऊँची कर दूँ. मेरा वॉलपेपर मैंने खुद ही बनाया है, और ये जो है ना मेरा मूड बोर्ड भी है. इफ़ यू गाइस कैन सी. अच्छा, एक मिनट. अच्छा, ये है मेरा जिस पे वो सब इंटरेस्ट्स हैं जो कि मुझे पसंद हैं, और मैं हर वक्त इनके बारे में सोचती हूँ. सो या इसमें आपको फुटबॉल दिखेगा, इसमें आपको घोड़े दिखेंगे, गाड़ी दिखेगी, बाइक दिखेगा. और ओके, थैंक यू. अच्छा, तो आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती हैं, टिकटॉक लाइक? इंस्टाग्राम सब है यार, मैं इंस्टाग्राम ही हूँ, इंस्टाग्राम मैं हूँ. अच्छा, तो ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा देखती क्या हैं? हाँ, पूरे दिन बैठ के अपनी रील्स देखती हूँ मैं. मतलब अभी एक ने मुझे कमेंट किया कि आप बहुत क्यूट लग रही हैं. मैं जाके पूरा अपना ऊपर से लेके नीचे तक देखूंगी कि मैंने कौन कौन सी सारी ज़िंदगी रील्स बनाई हैं, बस ये देखती हूँ. और उसके अलावा जो है मैं K-ड्रामास भी देखती हूँ. ओके. लाइक आप अपने इंस्टाग्राम लाइक जो भी आपके हैं, आप देखती हैं कि अभी किसका मैसेज आया, लाइक आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप जाके देखती हैं कि इसमें क्या होगा. लाइक डेफिनेटली मेरे पास अभी आएगा, रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसको क्लिक करूँगी, उसको पढ़ूंगी. फिर मैं सबसे पहले जाऊँगी इसकी प्रोफाइल में. ठीक है, प्रोफाइल में जाके पूरा मैंने उसको स्टॉक करना, और उसके अगर मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंसान लगे तो मैं उसकी फॉलोइंग में भी जाकर देखूँगी. मतलब मैं इंसान को पूरा स्टॉक करती हूँ, फिर फॉलोइंग में और कमेंटिंग ऑन माई पेज. भाई, यू आर बीइंग स्टॉक्ड वेरी बैडली. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट. रिक्वेस्ट भेजना यार. और मैं सारे पढ़ती हूँ, सारे सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ. मतलब सबको नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा को करूँ. हाँ, इंसान कभी कभार बिजी होता है. लोग तो ये कहते हैं कि लाइक ये अब लोग नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, अब बिजी की बात नहीं है.
مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں ہر وقت بزی ہوتی ہوں, میں کرنا چاہوں تو سب کو کر سکتی ہوں, لیکن سب کو نہیں کر سکتے, آپ سب کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے ہو. مطلب اب میں کس کو رپلائی کروں, کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں نا, تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کو میں نے مجھے لگتا ہے کہ یار اس کو رپلائی کرنا چاہیے, اس کے ساتھ میری کانورسیشن ہو سکتی ہے, تو یار آئی ٹرائی ٹو بی. کوئی اچھا آپ کو کوئی انسٹاگرام پہ لائک ایسے کوئی میسیج آیا ہو کسی فین کا آپ کا جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ وہ ریسنٹ ہی ہے, وہ میں نے جس فالوور کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مجھے اسلامک یونیورسٹی میں ملی تھی, وہی وہ لٹرلی رو رہی تھی اپنے وائس نوٹ میں. تو میں لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے رپلائی کروں. اچھا میں ایک ایسے انسان ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی بندہ رو رہا ہے تو میں اسٹک ہو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں بھائی کیسے میں اس کو کیسے سود آؤٹ کروں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا یار. تو وہ ایسے میرے سامنے رو رہی تھی, تو مجھے یہ بات بہت زیادہ ابھی تک یاد ہے. کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, لیکن آئی تھنک کہ پہلے بھی بہت آتے ہیں, لیکن پہلے کو بھی چھوڑ کے اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ وائس نوٹ میری ساری زندگی مجھے یاد رہے گا اس بندی کا. یس. اچھا تو آپ لائک انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتی ہیں, اتنی اچھی کنٹینٹ بناتی ہیں, تو اس کے پیچھے راز کیا, لائک کون آپ کی بناتا ہے؟ اچھا جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ میرے دماغ کے ہوتے ہیں, اور جو شوٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر میرے سے 1 نمبر چھوٹی بہن ہے, وہ سارے شوٹ کرتی ہے. لائک سب نہیں, لیکن بہت سارے جو اچھے میری ویڈیوز ریکریشن اگر کسی فالوور نے میرے دیکھے ہیں, جو میری ریکریٹڈ ابایز ہیں, ان میں جو جتنے بھی میرے شارٹس ہیں وہ سب میری بہن نے لیے ہوتے ہیں. شی از دا بیسٹ. آئی نو شی از واچنگ می رائٹ ناؤ. اور آپ اپنے گھر میں لاڈلی ہیں, لائک ہوتا ہے نا کوئی بچہ مڈل ہے؟ نو آئی ایم ناٹ آئی ایم ڈیفینیٹلی ناٹ, بیکاز آئی ایم اے مڈل چائلڈ. نہیں ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی نفرت کرتا ہے, ایسی بات نہیں, بٹ مڈل چائلڈ ہوں یار. مڈل تو نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. بس میں ایگزیکٹ مڈل چائلڈ ہوں. میں نمبرز نہیں بتا سکتی, لیکن بالکل درمیان والی ہوں میں. جی. اچھا آپ کو کوئی فیوریٹ سیلیبریٹی ہو؟ اچھا فیوریٹ سیلیبریٹی ہیں, مطلب جن کو میں تھوڑی انسپائرڈ ہوں ان سے, اور ضرور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت سب سوچ رہے ہوں گے کوئی اسکالر ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا میں فٹ بال بہت پسند کرتی ہوں, آئی لو فٹ بال, مجھے فٹ بال سے بہت محبت ہے. سو اسی کو لے کے رونالڈو میرے فیوریٹ ہیں. تو میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں. ہی از سم ون آئی تھنک کہ وہ اتنے محنتی انسان ہیں نا, اتنے زیادہ محنتی ہیں. میری لائک ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو مسلمان کر دے. میری بہت خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ مسلمان ہو جائیں. میں اس دن آئی تھنک آئی بی دا ہیپیسٹ پرسن ان دس ورلڈ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کرے, ان کو ہدایت دیں. لیکن انہوں نے مجھے بہت چیزوں میں انسپائر کیا. وہ ایک ایسے انسان ہے کہ اتنی ان پر مشکلات آئی ہیں, انہوں نے اتنی ڈیفیکلٹ لائف گزاری ہے, لیکن اسٹل ہی از ڈوئنگ سو مچ. ہی از آئی تھنک ہی از 38 اور 39 آئی تھنک ہو گئے ہیں, اس سال ہوئے ہیں. تو ہی اسٹل اتنے ایکٹیو کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جو فٹ بال دیکھتے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں کیا بات کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی کتنے کریزی ہوتے ہیں ان کے فین. ایگزیکٹلی. اچھا کوئی ایسا کام جو آپ کو کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہو, لائک تھکتی بھی نہ ہوں آپ؟ یہی بلاگنگ, مجھے آپ ویڈیوز پہ لگا دو, میں بالکل بھی نہیں تھکوں گی. اچھا کوئی آپ کا ایسا فوٹو شوٹ لائک آپ بناتی ہیں, ویڈیوز بناتی ہیں, پکچرز بناتی ہیں, تو آپ جو چاہ رہی ہوں وہ نہ بن رہا ہو, تو آپ مطلب تھکتی ہیں یا نہیں, آپ تنگ آ گئیں کہ نہیں اب نہیں بنانا, چھوڑ دو اس کو؟ ہاں کیوں نہیں ہوتا, یہ ہر انفلوئنسر کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کیفے سے آئے ہیں, ادھر میری اچھی پکچرز نہیں بنا رہی تھی میری بہن, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی انکل میں اس کو کہہ رہی ہوں یوں کرو, وہ یوں کر رہی ہے. تو بھائی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا یار آج یہاں پہ میں نے 200 روپے نہیں کتنے 450 دے کے میں نے یہاں کافی پی ہے, ٹھیک ہے, میں نے پیسے پورے کرنے ہیں, میری پکچرز اچھی لو, اور اس سے پکچرز نہیں لیں. وہ پیچھے بیٹھ کے سوچ رہی ہوگی کہ سب پکچرز میں اچھی لیتی ہوں, ایک نہیں آئی تو. ایگزیکٹلی. اور وہی مجھے یہی کہہ رہی تھی آج ہی میں اچھی نہیں لے رہی تو میرے پیچھے پڑ گئی ہو. یہ بات. چلیں اب ہم اس کو ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جو لڑکیاں ہیں, نیو ہیں, بگنر جو بھی ہیں, آپ ان کو کوئی اچھی سی ایڈوائس دینا چاہیں گی اپنے فینس کو؟ اوکے سو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ حجاب, نقاب اور ان سب کو اتنا ڈیفیکلٹ نہ بنایا جائے اپنے لیے. میری بھی کوشش ہوتی ہے. اب ایک چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ نقابی انفلوئنسرز بلاگرس کو دیکھ کر آپ پلیز یہ نہ سمجھے کہ بہت گلیمرس ہوتی ہے یہ لائف اور پتہ نہیں کیا. یار ہم انفلوئنسرز ہیں, ہمیں اپنے آپ کو اچھا دکھانا پڑتا ہے, ہمارا کام ایسے ہی بکتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں بہت ریئل بات کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی اچھا دکھنا چاہتا ہے انسٹاگرام پہ. انسٹاگرام از آل اباؤٹ کلرس. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس اتنے سارے ابایاز ہیں, اتنے سارے حجابز ہیں, اوف اللہ, اور ہمارے پاس کیا ایک ہی بلیک ابایا ہے. میں کبھی ایک زمانہ تھا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس چیز کو آپ نے نہیں سوچنا. اب جتنا آپ کر سکتے ہیں, جتنا آپ کی لائک جتنے آپ کے پاکٹ منی میں پیسے ہیں اس کے حساب سے آپ ابایا حجاب کریں, اور اپنے آپ کو پریشرائز نہ کریں. اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ بھائی میں اس چیز کی وجہ سے ریسٹرکٹیڈ ہوں. نو یو آر ناٹ ڈیفینیٹلی.
اور ایک اینڈ پہ ایک بات بھی میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز باقی اس نقابی حجابیز کو چھوڑیں, مطلب جتنی بھی کمیونٹی ہے, اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے پلیز مت نقابیز اور حجابیز سے اتنا زیادہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تو پتہ نہیں کتنی نیک پارس ہیں, ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, وہ گانے نہیں سن سکتی, وہ سنتی نہیں ہیں, وہ تو میوزک نہیں دیکھتی, وہ تو کسی ایکٹر کو نہیں دیکھتی. مطلب یار آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے نا کسی ایک انسان سے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک لڑکی پردہ کر رہی ہے, حجاب کر رہی ہے, تو اس سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا. وہ بھی انسان ہے یار, اس سے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ, آپ نے کچھ کر دیا تو وہ آپ کو پھر نا پوائنٹ آؤٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. نقابی ہے یہ تو یہ پھر بھی میں نے دیکھا ہے, مجھے بہت سارے لوگوں نے, نقابی ہے پھر بھی فٹ بال دیکھ رہی ہے اور رونالڈو اس کا فیوریٹ ہے. تو دیکھو یار, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کا صرف ایک فرض پورا کر رہی ہوں. میں بھی گناہ گار ہو سکتی ہوں, مجھ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں جیسے باقی لوگوں سے ہو سکتے ہیں. تو پلیز یہ ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں کہ نقابی جو ہیں بالکل پارسا ہوتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. آپ آئی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. میرا فرسٹ پوڈ کاسٹ تھا زندگی میں پہلا, تو میں بہت پہلے نروس تھی, میرا دل دھڑک رہا تھا بھائی, میں ریئل بتاؤں گی. اور اب آئی ایم سو کام, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اب میں تو میری تو ہے کہ یار بار بار کرنا ہے. بہت مزہ آیا. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ پھر سے بلائیں گے انشاءاللہ. اینڈ ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک فیو آف مائی فالوورز جنہوں نے مجھے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے, جن میں سے ایک فینٹیسی اسنیپ اور دوسری ہے ڈرا ود نوری. یو گائز مسٹ بی واچنگ دس. تھینک یو سو مچ فار آلویز بینگ دیئر فار می, اور ہمیشہ مجھے ہر ایک میری ریل کو, ہر ایک اسٹوری پہ رپلائی کرنے کے لیے, ہر ایک میرے کانٹینٹ پہ رپلائی کرنے کے لیے, اور مجھے ہمیشہ سپورٹ کرنے کے لیے. آئی ایم لٹرلی سو تھینکفل فار ایوری تھنگ دیٹ یو گائز آلویز ڈو فار می. جزاک اللہ. تھینک یو فار واچنگ. ہمارے ساتھ اینڈ تک بندے رہنے کے لیے, اور ہمیں لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ آپ کو موسٹ انٹرسٹنگ کانٹیکٹ دیکھنے کو ملے. تھینک یو سو مچ.